الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہے ہمارا لیسن نمبر 4 اور یہ ہے اسم کی وسعت کے بارے میں۔ وسعت کو انگلش میں آپ کیپیسٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیپیسٹی وہ جن معنوں میں ہم انگلش میں لیتے ہیں یہ وہ والی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ جسٹ اس کا ایک متبادل ڈھونڈا گیا ہے انگلش میں کہ وسعت سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیسن نمبر 4 بھی اسم کی وسعت کے بارے میں ہے اور لیسن نمبر 5 بھی اسی ٹاپک پہ ہے۔ تو مقصد وہی ہے کہ جتنا آپ آسانی سے سمجھ سکیں ایک لیسن میں اتنا حصہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اسم کی وسعت جو ہے اس حوالے سے جب بات کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کا اسم یا تو کسی عام چیز، شخص، جگہ، صفت یا کام کے نام کو ظاہر کر رہا ہوگا، یا پھر وہ کسی خاص چیز، جگہ، صفت وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بات اہم ہے، عام اور خاص، یعنی اسم عام بھی ہو سکتا ہے خاص بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اسم کے عام یا خاص ہونے کو اسم کی وسعت کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے یا وسعت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسم عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مختلف ہوں گے۔ ایک ہی اسم عام اور خاص نہیں ہوگا، اسم عام اور ہوگا اور خاص اور ہوگا۔ وسعت کے اعتبار سے اس اسم کی 2 اقسام ہیں، یعنی ایک کو کہتے ہیں اسم معرفہ، دوسرے کو کہتے ہیں اسم نکرہ۔ یہ میں جو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کہہ رہا ہوں یہ ہم میں چونکہ اس حساب سے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس کا نام ہے اسم معرفتن، یعنی یہ پہلا اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہ اس کی صفت ہے پھر کہ وہ کس طرح کا اسم ہے۔ اسی طرح اسم نکیراتن، اچھا اس کو نکرہ نہیں کہنا، نکیرہ، کاف کے نیچے زیر ہے، تو اسم معرفہ اور اسم نکیرہ یہ یعنی 2 قسم کی ہیں۔ معرفہ وہی ہے جو خاص ہے اور نکیرہ وہ ہے جو عام ہے، یعنی ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن۔ اب یہ 2 جو ہیں ان کو ہم آگے مزید ان کی تفصیل 1 بائی 1 سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی اسم کو جملے میں استعمال کریں گے تو یہ بڑا اہم ہے اس کے متعلق جاننا کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، کیونکہ اس کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا طے کرے گا کہ باقی جملے میں جو اجزاء ہم نے استعمال کرنے ہیں وہ کس طرح کے ہوں۔ تو اگر یہ طے کیے بغیر ہم جملہ بنائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے۔ اچھا جی، آگے ہم اگر بڑھیں تو اس میں نکرہ کی تفصیل کیا ہے کہ اس میں نکرہ عام چیز، جگہ، شخص، صفت یا کام کا نام ہوتا ہے، اس کی وسعت عام ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر معین ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل اقسام سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اب اس کی قسمیں ہیں اس میں فی الحال ہم نے کیا بنیادی طور پر دیکھا کہ ایک اس میں نکرہ ہے، ایک اس میں معرفہ ہے۔ اب اس میں معرفہ کو ایک دفعہ آپ بھول جائیں، وہ اب ہمارے اگلے لیسن میں آئے گی اس کی تفصیل۔ آج کے لیسن میں ہم نے اس میں نکرہ کو تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے اور اس کی کیا کیا اقسام ہیں وہ ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ پہلی قسم ہے اسم ذات، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کامن ناؤن۔ ٹھیک ہے جی، ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام جو ہوتا ہے وہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، سب سے پہلی مثال ہے کتاب۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہم جانتے ہیں چونکہ اردو کا بھی لفظ کتاب ہے، عربی میں بھی وہی ہے، انگلش میں اس کو بک کہتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ کتاب جب ہم بولے، میں اگر بولوں کتاب تو آپ کے ذہن میں کون سی کتاب آئے گی؟ کوئی کتاب بھی آ سکتی، کیونکہ میں نے کسی خاص کتاب کا ذکر نہیں کیا، میں نے کتاب کہا ہے، تو یہ عام ہے، یعنی دنیا بھر میں جتنی کتابیں ہیں ان سب کو کتاب ہی کہتے ہیں، تو کوئی کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رجل، یہ عربی میں مرد کو کہتے ہیں، آدمی کو، مرد کو عربی میں رجل کہتے ہیں۔ جب میں کہوں گا رجل
تو دنیا بھر کے جتنے آدمی ہیں اس سے سارے مرادیں کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن جب تک میں واضح نہیں کروں گا تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح قلم، کوئی ایک قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، جو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اگر آپ کے پاس کوئی قلم ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو لہذا قلم بھی نکرہ ہے. بیت گھر، معلم استاد، مسجد، رسول، شیء، ماؤن کہتے ہیں پانی کو، اور عالم بھی آپ جانتے ہیں، تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمرن. تو درس بھی ہمارے اردو میں مستعمل ہے. مدینہ، اچھا مدینہ جو ہے ہمارے ذہن میں، جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے ذہن میں مدینہ کا لفظ سنتے ہی آتا ہے کہ جیسے کہ یہ خاص ہے، حالانکہ مدینہ بھی نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے. مدینہ سے مراد عربی میں شہر، کوئی بھی شہر. لاہور بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، اسلام آباد بھی مدینہ ہے، جدہ بھی مدینہ ہے، مکہ بھی مدینہ ہے. اور جس کو ہم مدینہ سمجھتے ہیں نا، جس شہر کو، وہ اصل میں المدینہ، المدینہ المنورہ. وہ المنورہ اس کی صفت ہے. تو وہ ساتھ الف لام جب تک نہ لگے تو اصولاً وہ مدینہ جو الف لام کے بغیر ہے وہ کوئی بھی شہر ہے. وہ ایون واشنگٹن بھی مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اور لندن بھی مدینہ ہے. تو کوئی بھی شہر ہو تو اس کو مدینہ کہتے ہیں. تو یہ نکرہ ہے. بنتن لڑکی، امن ماں، حیوان جانور، بلد کوئی ملک، اور ولد کوئی لڑکا. اچھا یہ ساری مثالیں، اس میں کچھ الفاظ تو اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے آپ کے سامنے آئے ہوں گے جو کہ عربی کے الفاظ ہیں اور آپ کے لیے نئے ہو سکتے ہیں. تو ان کا معنی تو آپ یاد کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن بہرحال یہ سارے نکرہ ہیں. اور اسی لیے نکرہ کی پہچان کرنے کے لیے جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ساتھ ہم، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی ایک. یعنی کتاب کو ہم اردو میں اگر کہیں گے جس کا کیا ترجمہ ہے تو ہم کہیں گے کتاب. رجل کو ہم کہیں گے کہ مرد یا آدمی. قلم کو قلم کہیں گے. یہ جو ساتھ کوئی ایک لگا ہوا ہے نا، یہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ یہ نکرہ ہے. کیونکہ اگر ہم خالی کتاب کہیں گے تو پھر وہ معرفہ ہو سکتی، کیونکہ جب میں کہوں یہ کتاب ہے یا اس کتاب کا، یا کتاب کھولو، تو اس سے مراد ہے کہ میں خاص کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب میں کہوں گا ایک کتاب، تو ایک کتاب پھر یہ نکرہ ہے. یا کوئی ایک کتاب، یا کوئی چیزوں کے بارے میں کہہ دیں کچھ، جیسے یہ ہے نا کچھ کھجوریں یا کچھ کھجور، تو یہ بھی نکرہ ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو جب ہم جملے بنانے کی کوشش کریں گے یا مرکبات بنائیں گے، تو اگر کسی لفظ کی بات ہو رہی ہے جو کہ نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک یا کچھ لگانا پڑے گا تاکہ وہ معرفہ نہ بنے، وہ نکرہ ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس میں نکرہ کی دوسری قسم. پہلی ہم نے اس میں ذات پڑھ لی. دوسری اس قسم کیا ہے؟ اس میں صفت. صفت بھی اردو میں مستعمل ہے. صفت کا مطلب ہوتا ہے نا کوالٹی، کسی کی صفت، اس شخص کی صفت کیا ہے یا اس چیز کی کیا صفت ہے. جمع اس کی صفات ہوتا ہے تو اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا اس کی حالت بیان کرے. یعنی کہ کوئی چیز کس طرح کی ہے، کوئی شخص کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، یا کوئی چیز سیاہ ہے، سفید ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، لمبی ہے، پتلی ہے، یہ ساری صفات ہیں. اور یعنی ایک اسم ہوگا اور دوسرا ساتھ اس کے اس میں صفت ہوگا. تو اس میں صفت جو ہے یہ بھی نکرہ کی دوسری قسم ہے. اور یہ کیسے ہے؟ جیسے یہ مثال ہے قرآن مجید. اب قرآن ایک اسم ہو گیا اور اس کے ساتھ دوسرا اسم مجید، تو یہ اس کی صفت ہے. تو قرآن مجید. تو اس کا ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا، تو ہم نے ساتھ ایک لگانا ہے، یا اگر کوئی مقدار میں چیز ہے تو کچھ کہہ دینا کہ کچھ، تو وہ پھر نکرہ ہے. تو ہم کہیں گے ایک بزرگی والا قرآن. اسی طرح اگلی مثال دیکھ لی، عذاب علیم. عذاب خود بھی اسم ہے اور اس کی صفت ہے علیم، یعنی دردناک عذاب. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ دردناک عذاب، ہم کہیں گے ایک دردناک عذاب. کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. اسی طرح ورداتن کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور اس کی صفت ہے جمیلتن، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک خوبصورت گلاب کا پھول. اب جمیلتن کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت کو. تو ایک خوبصورت گلاب کا پھول. اسی طرح اگلے مثال دیکھیں، رجلن ہے یعنی آدمی ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ ضعیفن.
کہ وہ بوڑھا ہے، تو ایک بوڑھا آدمی، تو یہ ضعیفن بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح بیتن قدیمن، اب بیتن ایک گھر، اور قدیم اس کی صفت ہے کہ وہ پرانا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک پرانا گھر۔ تو ان سب مثالوں میں مجیدن، پھر علیمن، اس کے بعد جمیلتن، پھر ضعیفن اور قدیمن، یہ سارے کون سے اس میں صفت، تو یہ بھی نکرہ ہیں جب تک یہ غیر معین ہیں، کسی خاص چیز کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو یہ نکرہ رہیں گے۔ یہ ہوگی ہماری اس میں نکرہ کی دوسری قسم۔ اچھا، تیسری قسم کیا ہے جی اس میں نکرہ کی؟ وہ کہلاتی ہے اس میں مصدر۔ مصدر بھی آپ کو کچھ سنا سنا لفظ لگ رہا ہوگا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک بیسک جو اسم ہوتا ہے، تو یہ انفینیٹیو کہلاتا ہے انگلش میں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی کام کا نام ہو یا کام کے عمل کو ظاہر کرتا ہو۔ یاد رہے کہ مصدر میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ خاص بات ہے کہ مصدر جو اسم ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اور اس سے مزید اسماء اور افعال بھی بنائے جا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک بیسک اسم ہوتا ہے، اس کے اندر سے دوسرے اسم بن سکتے ہیں اور فعل بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ قتل۔ اب قتل ایک عمل ہے، یعنی قتل کرنا، مار ڈالنا، یہ مصدر ہے، اور اس کے اندر سے اگر ہم بنائیں قاتل، ٹھیک ہے، اور مقتول، تو یہ اس کے اندر سے مل رہے ہیں، وہ بھی اسمی، لیکن یہ قتل بنیادی طور پر مصدر ہے، اور اس کے اندر سے قتل کرنا وہ ایک فعل بن جائے گا۔ قاتل جو ہے وہ اسم ہوگا، مقتول جو ہے وہ بھی اسم ہوگا، مقتل جو ہے ایسی جگہ جہاں پہ قتل ہوا ہو، مقتل، تو وہ بھی اسم ہے۔ تو وہ سارے اسم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح فتح، عربی میں کہتے ہیں کھولنا کا، کھولنے کو، اور یہ بھی مصدر ہے، اس کے اندر سے بھی اور الفاظ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح علم تو عام لفظ ہے، ہم اردو میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی مصدر ہے۔ اور نصر، یہ کہتے ہیں مدد کرنے کو، عمل کو، تو مدد کرنے کا عمل جو ہے وہ نصر کہلاتا ہے، تو یہ بھی مصدر ہے۔ تو یہ ساری اس میں مصدر کی مثالیں ہیں۔ اچھا، چوتھی قسم جو اس میں نکرہ کی ہے وہ ہے اس میں مشتق، یعنی ایسا اسم جس کے اندر سے چیزیں ڈرائیو کی جائیں، اس کے اندر سے نکالی جائیں، بلکہ جو چیزیں نکلتی ہیں، اوپر ہم نے پڑھا نا اس میں مصدر، اس میں سے میں نے جیسے کہا نا کہ اس کے اندر سے اور الفاظ کوئی اسم یا فعل بن سکتے ہیں، تو جو الفاظ اس کے اندر سے نکل کے بنتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیریویٹو ناؤن۔ تو اس میں مشتق کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی مصدر سے بنایا گیا، اس سے اسماء بھی بنتے ہیں اور افعال بھی بنتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے اوپر بھی یہ ذکر کر دیا تھا، تو جیسے قاتل جو ہے قتل کرنے والا، اور فعل کیا ہے؟ قاتلا، اس ایک مرد نے قتل کیا، یہ دونوں اس میں مصدر قتل کے اندر سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، اس میں سے نکالے گئے، تو یہ ہو گیا اس میں مشتق۔ یہ چار قسمیں ہو گئی ہمارے پاس اس میں نکرہ کی۔ ایک اضافی چیز یہ ہے اس میں جامد۔ اس میں جامد کی تفصیل ویسے ہم آگے پڑھیں گے آگے جا کے، لیکن یہ ایسا اسم جو کسی مصدر سے نہ لیا گیا ہو، یعنی ویسے تو وہ مصدر نہ ہو لیکن مصدر سے لیا بھی نہ گیا، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح کا ہو جیسے وہ ہے، اس کے اندر سے کوئی اور چیز نہ نکلے۔ تو جیسے اس کی مثالیں ابراہیم، ابابیل، رجل، ٹھیک ہے جی، شجرۃ، بہتان، یہ اس میں جامد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، جو جمود سے ہے کہ یعنی وہ چیز آگے پیچھے نہ ہو، جو ہلے نہ، تو وہ اپنی شکل برقرار رکھے، تو یہ جو ہے اس میں جامد کی مثالیں ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے آئیں گے، لیکن فی الحال اس میں نکرہ کی جو چار قسمیں ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ایک خاص نوٹ کیا ہے کہ اس میں نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہچان کے لیے یہ میں نے شروع میں بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جب ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو تاکہ کنفیوژن نہ ہو، وہ جو اس میں معرفہ کے اندر مکس نہ ہو جائے، تو ہم نے ہمیشہ اس میں نکرہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نکرہ ہے تو اس کے ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ایک یا کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ ضرور کر دینا، تاکہ ہمیں پہچان رہے کہ یہ اس میں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارا آج کا لیسن مختصر، آسان اور بس اتنا ہی تھا، کیونکہ ہم نے اس میں معرفہ کے لیے اگلا لیسن رکھا ہوا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو جو ہمارا آج کا موضوع ہے لیسن نمبر 4 کا، اس میں نکرہ،
وہ ہم نے پورا کر لیا ہے. اب آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل جو اس کی ایکسرسائز وغیرہ کے بارے میں ہے، پریکٹس کے بارے میں ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. تمرین یعنی جو ایکسرسائز ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اسی کے متعلق سوالات ہیں کہ جی اسم کی وسعت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی وسعت سے مراد یا تو وہ نکرہ ہوگا اور یا پھر معرفہ ہوگا. پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ وسعت کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، مثالوں سے واضح کریں. یہ اب آپ نے جو ابھی پڑھا ہے اسی میں سے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. پھر اس میں نکرہ کی تعریف کریں اور مثالوں سے واضح کریں. ٹھیک ہے جی، یہ آلموسٹ یہ اس کے اندر ہی ہے. یہ سوال نمبر 2 میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، یہاں خالی پھر اس میں نکرہ کی الگ سے آ گئی اور اس کی مثالیں مانگ لی گئی. اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں تو اگلا سوال ہے کہ جی اس میں ذات کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کریں. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس میں صفت کسے کہتے ہیں. پھر اس میں نکرہ کا اردو ترجمہ کرتے وقت کون سے الفاظ کا اضافہ کرنا تھا. یہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ کی ریویژن ہے، جب آپ اپنا پڑھا ہوا استعمال کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب دیں گے. بڑے مختصر سے جواب بس دیا کہ کریں، وہ بہت لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے موضوع کو سمجھ لیا یا نہیں. تو یہ ترجمہ، یہ ان کا آپ نے جواب لکھنا ہے ہوم ورک کے طور پر. اور اس کے بعد آگے کیا ہے جی مندرجہ ذیل اس میں ذات کا عربی میں ترجمہ کریں. اب یہ دیکھیے ہم نے ابھی تو بات کی نا، جب عربی میں سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے پھر کوئی ایک یا کچھ. تو اب یہاں جو جملے دیے گئے ہیں یہ ایکچولی اردو کے جملے ہیں اور آپ نے ان کو عربی میں لکھنا ہے. لیکن بہت آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہے نا کوئی ایک گھر، اب بریکٹ کے اندر جو لفظ اس میں آیا اس کی عربی بھی لکھ دی گئی ہے، تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو. اب جیسے پہلے نا کوئی ایک گھر، تو پہلے تو آپ ایک گھر کو لے لیں. گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیتن. تو آپ نے لکھنا ہے بیتن. ٹھیک ہے، بیتن. اب بیتن لکھ دیا تو کوئی ایک کا ترجمہ اس کے اندر خود شامل ہے. جب نکرہ ہوگا تو وہ کوئی ایک ہی ہے، تو لہٰذا اس کا عربی ترجمہ صرف بیتن ہی بنے گا. اسی طرح کوئی ایک سڑک، تو طریق کہتے ہیں سڑک کو، تو لیکن پورا اگر ہم لکھیں گے تو ہم لکھیں گے طریقن. طریقن. تو یہ کوئی ایک کا معنی خود بخود اس کے اندر شامل ہو گیا کیونکہ یہ نکرہ ہے. یہ جب ہم آگے جا کے معرفہ کو تھوڑا پڑھیں گے نا اگلے لیسن میں تفصیل سے، تو پھر دونوں کا جب آپ کمپیئر کریں گے تو دونوں مزید واضح ہو جائیں گے. لیکن یہ بہرحال نکرہ کا ٹاپک بہت آسان ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بڑی آسانی سے آ رہا ہوگا. اسی طرح اب ایک کتاب اور ایک قلم، اب یہ دو چیزیں ایک ہی جگہ پہ لکھ دی گئی ہیں. تو کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب ہی کہتے ہیں. تو عربی میں جب ہم لکھیں گے تو ہم لکھ دیں گے کتابن، اور قلم قلمن. ٹھیک ہے، قلمن. لیکن یہ جو اور ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں واو لگا دیتے ہیں بس. تو واو کا مطلب ہے اردو میں جو ہم اور کہتے ہیں یا انگلش میں جس کو اینڈ کہتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کتابن و قلمن. اب جب کتابن ہے تو اس کا مطلب یہ ایک کتاب ہے. تو اسی طرح قلمن ہے تو ایک قلم ہے. تو کتابن و قلمن. تو اس طرح سے آپ نے، یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بریکٹ کے اندر ان کی عربی لکھی ہوئی ہے. بس یہ آسان سے صرف آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کی پریکٹس ہے ایک طرح سے آپ کی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نکرہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر آخر میں اس کے اوپر 2 پیش لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی اگلی بات کیا ہے کہ عربی زبان میں اور کے لیے واو استعمال ہوتا ہے اور یا کے لیے او استعمال ہوتا ہے. اور تو میں نے ابھی اوپر آپ کو جملے میں استعمال کر کے بھی سکھا دیا. اور یا کے لیے او ہوتا ہے. یہ اب آپ آگے چکے جب ہم جملے بنائیں گے، مرکب بنائیں گے تو اس میں استعمال ہوں گے. تو اور کے لیے واو یعنی اینڈ، اور یا اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ او. الف اور واو، او، یہ بنتا ہے یا کے لیے. اچھا، مندرجہ ذیل قرآنی اسماء کا اردو میں ترجمہ کریں. یہ بھی بہت آسان ہے، آگے بریکٹ میں دیا ہوا بھی ہے آپ کی آسانی کے لیے. بس آپ نے اس کے ساتھ اب کیا کرنا ہے، وہ ایک یا کوئی اسی طرح کی کچھ اگر کہیں لگ رہا ہے کوئی مقدار میں کوئی چیز ہے تو وہ لگاتے جانا ہے. تو قولن ایک بات، کبیرن بڑا. یعنی اب اس کے ساتھ یہ چونکہ صفت ہے نا، تو صفت کے ساتھ ہم ایک یا کچھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح عملن کام ہے، صالح نیک کو کہتے ہیں، مسلم مسلمان کو کہتے ہیں. تو قولن ایک بات ہے اور عمل
کوئی ایک کام آپ کہہ لیں یا ایک کام کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کا یہ جو نیچے بریکٹ دی خالی جگہ دی ہوئی یا تو اسی میں فل کر دیں، یا پھر آپ نے اگر علیحدہ پیج پہ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں کچھ اگر اور ہے تو جی آگے اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں. تو یہ آپ نے اسی طرح جو جہاں جہاں جو خالی جگہ اس پہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو صرف تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ساتھ ایک یا کوئی ایک یا کچھ لگاتے جائیں جو لفظ ہے اس کی مناسبت سے، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. باقی بس آپ نے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سارے الفاظ جن کے آخر میں دو پیش آ رہی ہیں یہ نکرہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا. آپ آگے بھی جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معرفہ الفاظ کے ساتھ، معرفہ اسماء کے ساتھ تنوین نہیں ہوتی. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ کوئی کلمات الجدیدہ ہیں، یعنی یہ آپ کی ویکیبلری کے لیے ہیں. اس کا براہ راست اس لیسن سے تعلق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ جو جتنے بھی دیے گئے ہیں نا یہ سارے اسماء نکرہ ہی ہیں. بلکہ کچھ تو ہم آگے پہلے ہی لیسن کے اندر پڑھ چکے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے نئے ہوں، جیسے یہ فاسقن ہے، ٹھیک ہے، حلیبن ہے، اصلن ہے، پھر کبیہن ہے، باقی یہ طیبن ہے. اسی طرح کچھ الفاظ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں اور کچھ اس میں نئے ہوں گے. یہ صرف آپ اگر اپنی میموری میں اضافہ کرنے کے لیے، ویکیبلری میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو پڑھیں اور ان کو ذہن میں بٹھا لیں. ادروائز یہ آپ کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، نہ ہی یہ لیسن کے ساتھ کوئی اس کا براہ راست کوئی تعلق ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی آسان اور بڑا مختصر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.